کوئی بھی بندہ جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتا. بنی اسرائیل کے مشہور عابد کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے 500 سال کی زندگی عطا فرما. 500 سال کی مل گئی. فرمایا مجھے جس جگہ پہ وہ رہتے تھے نا یہاں پہ ایک انار کا درخت لگا کے دے, میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے, پانی کا کنواں بھی جاری کر دے. اللہ نے انار کا درخت بھی لگا دیا, وہاں پہ پانی کا کنواں بھی جاری کر دیا. اور پھر ایک اور دعا کی, اے اللہ پھر مجھے بے ریا عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو, عبادت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, انسان کے پاس میں نہیں ہے کہ عبادت کر سکے. آپ جو اس دروازے پہ آئے ہو, اس گھر میں آئے ہو, میرے رب نے آنے کی اجازت دی ہے تب آئے ہو. ہمارے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی آگے دیکھے, یہ بھی تو میرے رب کا گھر ہے نا. جسے اللہ اجازت دیتے ہیں وہی آتا ہے. جو آ گیا ہے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے, میں آیا ہوں. اور جو نہیں آیا اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسمت پہ روئے, اس لیے کہ اس کے لیے اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں. وہ اللہ کے گھر کے دروازے گھر میں نہیں آ سکا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 500 سال کی زندگی بھی عطا کر دی, عبادت کی توفیق بھی عطا کر دی, کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا. پھر اس نے ایک اور دعا بھی مانگی تھی. فرمایا اے اللہ سجدے کی حالت میں مجھے موت دینا, اور کل قیامت کے دن جب میں اس دھرتی سے اٹھوں تو سجدے کی حالت سے ہی سر اٹھاؤں اور تیری بارگاہ کی طرف آؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا سجدے کی حالت میں اسے موت آئی اور آج تک وہ سجدے کی حالت میں ہے. کل قیامت کا دن جب ہوگا تو فرمایا وہ سجدے کی حالت سے اٹھے گا اور میدان محشر میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا. میرے رب کے نام فرمائیں گے اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. وہ سوال کرے گا کہ یا اللہ اگر اب بھی آپ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے تو میرے 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ وہ جو اتنی بڑی عبادت کی ہے میں نے وہ کہاں گئی, کس کھاتے میں جائے گی؟ تو میرے رب کائنات فرمائیں گے اپنے فرشتوں سے اسے لے جاؤ ذرا جہنم کی سیر کرا کے آؤ. اب فرشتے لے جائیں گے. جب جہنم کے قریب پہنچے گا وہاں کی بدبوئیں, وہاں کی تپش جب اسے آئے گی پیاس لگے گی, اور اتنی شدت کی پیاس لگے گی کہ اسے محسوس ہو جائے گا اب بچنا مشکل ہے, تکلیف ہوگی. آواز لگائے گا پانی دو, تو اس کے سامنے غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوگا جس ہاتھ پہ ایک پیالہ پانی کا رکھا ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ اس کی طرف لپکے گا اٹھانے کے لیے, پکڑنے کے لیے. وہ ہاتھ پیچھے ہو جائے گا, آواز آئے گی اس ایک پیالے پانی کی قیمت 500 سال کی بے ریا عبادت ہے. جس کے پاس ہوگی وہ اس کی قیمت چکائے گا پھر اسے پانی ملے گا. تو اتنی پیاس کی شدت لگی ہوئی تھی کہ وہ کہنے لگے گا کہ ہاں میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے, میری وہ لے لو, یہ پانی کا ایک پیالہ مجھے دے دو. تو 500 سال کی عبادت اسے دے دے گا, وہ پانی کا پیالہ لے لے گا. جب خالق کے کائنات کے پاس آئے گا اب رب فرمائیں گے ہاں اب حساب شروع کرے, تیری 500 سال کی عبادت تو تم پانی کے ایک پیالے کے بدلے میں دے کے آ گیا ہے, اور میں نے تو تمہیں سانسیں بھی دی تھی, میں نے تمہیں زندگی بھی دی تھی, میں نے تمہیں جسم بھی دیا تھا, میں نے تمہیں دھرتی بھی دی تھی رہنے کے لیے, یہ فضا بھی تھی تیرے لیے, میں نے تیرے لیے انار کا درخت بھی لگایا تھا, تیرے لیے پانی کا کنواں بھی جاری کیا تھا. اب حساب کتاب شروع کریں تو کہے گا کہ یا اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے, بس تیری رحمت کا محتاج ہو. تو پھر اللہ فرمائیں گے ہاں اب اسے میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر. تو یہ جنت میرے رب کی رحمت کی نشانی ہے. حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرش پہ لکھ دیا ہے رحمتی وسعت اعلی غضب, فرمایا میری رحمت میرے غصے پہ وسیع ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ انسان اللہ کے غضب والے اعمال کرتا رہتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا رہتا ہے. 50 سال اس نے اللہ کو ناراض کرنے کا عمل کیا ہے. اب ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ہدایت آئی, اللہ کے دروازے پہ آیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آیا, سر سجدے میں رکھا, اللہ سے معافی مانگی, تو 50 سال اس آدمی نے اللہ کو غضب میں ڈالا تھا. ایک لمحے اللہ کی رحمت کو کھٹکھٹایا ہے تو یہ رحمت ان 50 سالوں پہ غالب آ جاتی ہے. اللہ 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں.
یہ رحمتی وسعت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غصے پہ وسیع ہے۔ اللہ انسان سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اب انسان کو بھی چاہیے کہ پھر بارگاہ الہی میں